میں اپنے دیور کے ساتھ رات کو گھر آ رہی تھی۔ راستے میں ہمارا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا۔ وہاں سے 3 شرابی دوست گزر رہے تھے جن کی نظریں مجھ پر پڑیں، اور وہ تینوں۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر بیمار تھا تو اس نے اپنے بھائی کو ہمارے گھر مجھے لینے کے لیے بھیج دیا۔ شادی کو بس 2-3 مہینے ہوئے تھے۔ عمر مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ گھر میں سب میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے۔ میرے 2 دیور تھے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن میرے شوہر کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی مجھے شرارتیں کرتے تھے۔ میری ساس سسر بھی مجھ پر فدا تھے۔ میں اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ جب واپس آ رہی تھی تو میں نے عمر کو کال کی کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ اس نے کہا حمید آ رہا ہے تمہیں لینے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے گپ شپ لگائی اور میں اپنے دیور کے ساتھ رات کو گھر آ رہی تھی۔ راستے میں ہمارا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا۔ وہاں سے 3 شرابی دوست گزر رہے تھے جن کی نظریں مجھ پر پڑیں، اور وہ تینوں ہمارے پاس آ رہے تھے۔ میرا دیور ان کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ کر نہ دیں، لیکن وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ جگہ بہت سنسان تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر بہت ڈر جاتی۔ حمید نے فون ملانے کی کوشش کی، لیکن وہاں نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ پاس میں کوئی قریب آبادی بھی نہیں تھی۔ 10-12 منٹ پیدل سفر کرنے کے دوران ہم بہت تھک گئے۔ میں نے حمید کو کہا کہ یہاں تھوڑا رک جاتے ہیں، تب تک یہ لوگ بھی چلے جائیں گے، پھر ہم سکون سے جائیں گے۔ اس نے میری بات مانی اور ہم سائڈ پر رک گئے۔ وہاں نشئی ہم کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور چلے گئے۔ تھوڑا دور جا کر وہ لوگ غائب ہو گئے۔ اب ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو کر چلنے لگے۔ اس سڑک پر رات کو 10 بجے اکیلا جانا بہت ہی بہادری تھی، لیکن ہم پھنس چکے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جا کر وہاں سے دور ایک گھر نظر آ رہا تھا۔ میں نے حمید کو کہا وہاں چلتے ہیں، وہ لوگ شاید کچھ مدد کر سکیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے روڈ پر بائک لاک کر کے چھوڑ دی اور سڑک سے تھوڑا دور کھیتوں میں ایک گھر تھا، ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہی شرابی دوست اکٹھے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے جو مکمل خوشی میں تھے۔ وہ سب ہم کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ حمید نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم وہاں سے واپس مڑنے لگے تو ایک بوڑھے آدمی نے آواز دے کر روک دیا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے حمید کو کہا بیٹا ڈرو مت، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ حمید نے اس کو بتایا بائک خراب ہے اور راستہ بہت سارا ہے۔ ہم نے اپنا مسئلہ اس بزرگ کے آگے پیش کیا۔ وہ شکل سے بہت شریف لگ رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اس وقت یہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں کسی کو فون کر کے یہاں پر بلاتا ہوں، وہ آپ کی بائک کو ٹھیک کر دے گا، پھر چلے جانا، تب تک تم ہمارے گھر پر رک جاؤ۔ حمید نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے اس کو بتایا کہ بس اب کوئی چارہ نہیں، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، پھر چلے جائیں گے۔ انکل نے حمید کو باہر بٹھایا اور مجھے اندر اپنے گھر پر بھیج دیا۔ اس کی ایک بیوی تھی، وہ بھی بڑی تھی۔ میں وہاں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک نشئی اندر آ گیا اور مجھے دیکھ کر اپنے لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پھر انکل آیا، مجھے کہنے لگا بیٹا حمید کو اندر سلا دیا ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ نشئی میرا بیٹا ہے، اس کو کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا۔ تمہارے دیور نے بتایا کہ تم شادی شدہ ہو، اس لیے ایسی التجا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو وہ مزہ دے دو جس سے وہ بیچارہ محروم ہے۔ اگر تم چلانا چاہو گی تو بھی کچھ نہیں کر سکو گی، لیکن اگر تم اس کو اپنی رضامندی سے خوش کرو گی تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور نہ اس بات سے تیرے دیور کو پتہ لگے گا۔ میں خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی اور ڈائریکٹ اٹھ کر باہر دوڑی، لیکن اس بڑے نے مجھے پکڑ لیا اور دروازہ بند کر کے ان دونوں نے مجھے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ میں چلانے لگی تو اس نشئی نے میرے منہ میں اخبار ڈال دی، جس سے میرے چلانے کی آواز کمرے سے باہر نہ نکل سکی۔ انہوں نے میرے کپڑے آرام سے اتارے اور میری عزت لوٹنا شروع کر دی۔ میں چلانے لگی پلیز اب مجھے جانے دو، یہ کسی اور کی امانت ہے، میری عزت کو نیلام مت کرو پلیز۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس تمہاری مہربانی، آپ نے میرے بیٹے کو پریکٹس دے دی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں بھی خوش ہو کر باہر نکل آئی۔ حمید نے آواز دی کہ آ جاؤ، بائک ٹھیک ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔ میں باہر آ گئی تو وہ بڑا بھی میرے ساتھ آ گیا۔ اس نے حمید کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی اس کو کچھ کہا۔ وہ ہمارے ساتھ روڈ تک آ گیا۔ حمید نے اس کو تھینکس کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا آپ کی مہمان نوازی ہمارا فرض تھا اور آپ کی بہن کا بھی بہت خیال رکھا۔ حمید نے ایک بار پھر تھینکس کہہ دیا۔ وہاں سے ہم نے بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ بڑا مجھے دیکھ کر آنکھیں مار رہا تھا۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ تقریباً 12 بجے تھے۔ گھر پہنچے